بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق کے آخر میں کعبہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک خانہ کعبہ کو 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی کچھ تفصیل بھی میں نے بتائی دی تھی۔ اسی کی مزید تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اس طرح سے بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ اور جب انہوں نے تعمیر فرما لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ آپ اب اس گھر کا طواف کریں، اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور آپ پہلے انسان ہیں جو کہ اس گھر کا طواف کریں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کا بالکل نام و نشان ختم ہو گیا، اور جو تعمیر تھی وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کو یہ حکم دیا کہ آپ میرے گھر کی تعمیر کریں، اور جو تعمیر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے میں 5 سال باقی تھے، اس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ خانہ کعبہ کی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بنی ہوئی تھی، اور کئی 100 سال بلکہ کئی ہزار سال گزر چکے تھے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت ہی زیادہ شکستہ ہو گئی تھیں اور بہت ہی زیادہ تعمیر پرانی ہو چکی تھی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں تھی، بغیر چھت کے تھا اس وقت۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب کبھی بارشیں ہوتی تھیں تو خانہ کعبہ میں پانی بھر جایا کرتا تھا، تو یہ ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو دوبارہ سے بناتے ہیں۔ اور اس میں جتنے بھی قبائل تھے ظاہر ہے وہ سارے کے سارے اس بہترین کام میں حصہ لینا چاہتے تھے، چنانچہ یہ جو کام ہے یہ مختلف قبائل میں بانٹ دیا گیا، اور سب کے ذمے میں کام لگا دیا گیا کہ بھائی تم جو ہے وہ اس حصے کی تعمیر کرو گے، تم جو ہے وہ شمالی حصے کی تعمیر کرو گے، تم جو ہے وہ حجر اسود والے حصے کی تعمیر کرو گے۔ اس طرح مختلف قبائل میں کام کو تقسیم کر دیا گیا۔ چنانچہ جب یہ سارا کام تقسیم ہو گیا اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی اور شہید کرنے کی باری آئی تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو شہید کریں، اور یہ سوچتے تھے کہ ہم کیسے اس کو شہید کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور بہت عظیم الشان گھر ہے۔ چنانچہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ولید ابن مغیرہ جو کہ بڑا سردار تھا قریش کا، اس نے سب سے پہلے یہ ہمت کی اور خانہ کعبہ کو یہ کہہ کر گرانا شروع کیا کہ اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم صرف اور صرف خیر کا ہی ارادہ رکھتے ہیں، اس کو گرانے سے ہمارا مقصد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گرا دیں اور مسمار کر دیں، بلکہ ہم اس کی اچھی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گرانا شروع کیا، اور اس وقت کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ولید ابن مغیرہ اگر صحیح سلامت رہتا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مصیبت پیش نہیں آتی تو ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس کام میں، اور اگر ایسا کوئی ہوا جس ولید ابن مغیرہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اس پہ کوئی آفت نازل ہو گئی،
تو پھر ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ اسی طرح ہی رہنے دیں گے اور جو کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے اس کو ہم پورا کر دیں گے۔ لیکن جب اگلے دن صبح ہوئی تو سب نے دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ دوبارہ سے اپنا پھاوڑا لے کر صحیح سلامت آ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کے پھر حوصلے بلند ہوئے اور پھر سب نے مل کر خانہ کعبہ کو گرانا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں یہ پتہ چلا کہ جو ساحل ہے، ساحل سمندر جو کہ جدہ میں ہے، وہاں سے کوئی جہاز ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے، تو ولید ابن مغیرہ جلدی سے وہاں پہ گیا اور جو جہاز کے تختے تھے، لکڑیاں تھیں، وہ خانہ کعبہ کی چھت بنانے کے لیے اس نے لے لی ان سے اور وہ وہاں پہ لے آیا۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو تمام قبائل میں اس بات پہ بہت سخت اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ دوبارہ کون نصب کرے گا اور کون رکھے گا، اور اس بات میں اتنا زیادہ اختلاف ہوا کہ قتل و قتال تک نوبت پہنچ گئی اور جنگ و جدال کی باتیں ہونے لگیں۔ لیکن پھر جو ہے وہ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھایا اور یہ کہا کہ بھائی بڑا بابرکت کام ہے، قتل و قتال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی جو کہ قریش میں سب سے زیادہ عمر والا تھا اور سن رسیدہ تھا، اس نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ ہم کسی شخص کو حکم بنا لیتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے، اور حکم اس طرح سے بنائیں گے کہ کل صبح میں حرم شریف میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو ہم اپنا حکم مان لیں گے اور وہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن جب لوگ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہونے والوں میں سے تھے۔ چنانچہ سب نے بخوشی آپ کو حکم بنانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ کہا کہ ہذا محمد الامین رضینا ہذا محمد الامین، کہ یہ محمد ہیں جو کہ امانت دار ہیں اور یہ محمد ہیں، ہم ان کو حکم بنانے کے اوپر راضی ہیں اور یہ بالکل امانت دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے قضیے کو اور لڑائی جھگڑے کو بہت ہی خوش اسلوبی اور آسانی کے ساتھ اس طرح سے حل فرمایا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی قبائل ہیں ان کے جو سردار ہیں وہ سب کے سب اس چادر کو تھام لیں اور پکڑ لیں اور لے کے حجر اسود کو اپنی جگہ کی طرف چلیں۔ چنانچہ سب نے ایسے ہی کیا، سب نے چادر کا ایک ایک کونا یا جو حصہ جس کے ہاتھ میں آیا وہ پکڑ لیا اور اس طرح سے خانہ کعبہ کی طرف اس کو لے کر چلے، اور جب خانہ کعبہ تک پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اپنی جگہ پہ نصب فرما دیا۔ اس طرح یہ جو لڑائی طول پکڑنے والی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی ذات کی برکت سے یہ ختم ہو گئی موقع پر ہی، اور اس طرح سے معاملہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب ان کی مکہ مکرمہ میں حکومت قائم ہوئی، اس موقع پہ انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا، اور وہ تعمیر اس وجہ سے کروایا تھا کہ خانہ مکہ مکرمہ میں کچھ جنگ وغیرہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچ گیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے حضرات صحابہ کرام سے اور جو لوگ موجود تھے ان سے یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، خانہ کعبہ کو از سر نو بنانا چاہیے یا یہی جو اس کا نقصان ہوا ہے، جو تھوڑا بہت حصہ جل گیا ہے، اسی کو ہم درست کر دیں۔ تو کچھ حضرات نے یہ رائے دی کہ بھائی اس کو دوبارہ گرا کے بنانا مناسب نہیں ہے، آپ صرف جو حصہ جلا ہے اسی کو صحیح کروا دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی کے گھر جلتا ہے یا اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے گرا کر اچھا سا بنواؤں، اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ اس کو اسی طرح ہی رہنے دیں اور جو ہے نیا نہ بنوائیں۔ تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے شہید کروا کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک تھی فتح مکہ کے موقع پہ، جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم والے نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو اس طرح تعمیر کرواتا کہ اس میں 2 دروازے رکھواتا اور دروازے جو ہے بالکل زمین کے قریب رکھواتا تاکہ ہر شخص اس میں داخل ہو سکے۔ جو آپ نے نقشہ بتایا تھا خانہ کعبہ کا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اسی نقشے کے مطابق اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔
اس کے بعد جب حجاج ابن یوسف کا دور آیا تو اس نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے شہید کروا کر جس طرح سے پہلے کی تعمیر تھی قریش کی، اسی طرح کی تعمیر پہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کروا دیا۔ تو یہ کل 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی اب تک تعمیر ہو چکی ہے، اور یہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک 5 مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے قبل اگرچہ نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے تھے۔ انبیاء کرام کو جس عمر میں نبوت دی جاتی ہے وہ عام طور پہ 40 سال کی عمر ہے۔ اس عمر کے آنے سے پہلے اور نبوت ملنے سے پہلے حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اس وقت نبی تو نہیں ہوتے، لیکن بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کے ولی ہوتے ہیں، اور جتنی بھی جاہلیت کی رسومات ہوتی ہیں اور جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اور شرک اور کفر کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو محفوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے اور جس شہر میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، وہاں پہ ہر طرف جاہلیت کی رسومات تھیں، ہر طرف شرک اور بدعات تھیں، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تھیں، اور شراب جو ہے وہ کھلے عام پی جاتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ میں بے شمار بت رکھے ہوئے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام رسومات سے، ان تمام گناہوں سے اور ان تمام کفریہ باتوں سے بالکل دور رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا کہ میں کسی بت کو نعوذ باللہ پوجوں یا اس کی عبادت کروں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پی، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں، اور اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہیں تھا اس وقت، لیکن پھر بھی میں ان تمام چیزوں کو کفر سمجھا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑوسی تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما رہے تھے کہ میں خدا کی قسم کبھی لات کی پرستش اور عبادت نہیں کروں گا، اور خدا کی قسم کبھی بھی میں عزیٰ کی پرستش اور عبادت نہیں کروں گا۔ یہ دونوں لات اور عزیٰ مکہ کے بڑے مشہور بت تھے، اور سارے کے سارے لوگ ان سب کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو بتایا۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت ملنے سے پہلے بھی موجود تھے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب طواف کر رہا تھا تو میں نے اساف اور نائلہ جو 2 بت رکھے ہوئے ہوتے تھے ان کو مشرکین چھوا کرتے تھے، تو میں جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھو لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، آپ نے مجھے منع فرمایا کہ ان بتوں کو نہ چھو۔ اس کے بعد جب میں دوسری مرتبہ گزرا تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، میں ذرا چھو کے دیکھتا ہوں۔ میں نے دوبارہ سے چھوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے مجھے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان کو نہ چھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ کو مختلف خواب اللہ تعالیٰ نے دکھائے، اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ رات میں جو بھی آپ خواب دیکھا کرتے تھے صبح میں وہ بالکل اسی طرح سے معاملہ پیش آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بالکل سچے خواب دکھایا کرتے تھے، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نبوت ملنے سے پہلے وحی کے لیے، اور وحی کا جو ایک بار ہوتا ہے اور ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے مختلف خواب اللہ تعالیٰ نے دکھائے، اور ان خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی معاملات دیکھا کرتے تھے وہ سارے کے سارے آپ پھر صبح اٹھ کے اپنی زندگی میں آپ کو نظر آ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد
حضرت محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلوت آپ کے دل میں ڈال دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کو اور تنہائی کو پسند کرنے لگے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ثم حبب الیہ الخلا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی اہلیہ مبارکہ تھیں اس وقت بھی، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ تو جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو بات ڈالتے تھے اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح آپ عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول ایک روز آپ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تو ایک فرشتہ اس غار میں آیا اور آپ کو سلام کیا، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں تو امی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور مجھے اتنا زور سے دبایا کہ مجھے بہت زیادہ مشقت ہوئی اور مجھے تکلیف بھی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ سے کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اس نے دوبارہ سے مجھے گلے سے لگایا اور دوبارہ سے مجھے زور سے دبایا اور پھر مجھے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد تیسری مرتبہ دوبارہ سے اس نے جب کہا اقرأ، تو میں نے کہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں وہ اس فرشتے نے تلاوت کی، اور یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کا جو بار تھا اور بوجھ تھا وہ محسوس کیا، اور جب یہ وحی مکمل ہو گئی اور وہ فرشتہ چلا گیا تو آپ وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ اس طرح واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اور مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے کو آپ دیکھ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی آپ کے اوپر نازل ہو چکی تھی، تو آپ کو اپنی نبوت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی تردد نہیں تھا، بلکہ وہ جو وحی کا ایک بوجھ تھا اور وحی کا جو ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی، اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس موقع پہ جو مشقت آپ کو پیش آتی تھی اس کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ کی ران جو ہے وہ میری ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی، تو میری ران کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ آیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میری ران کہیں چکنا چور نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے اور آپ کے اوپر اس حالت میں وحی نازل ہو جایا کرتی تھی تو اتنا اس کا بوجھ ہوتا تھا اور اتنا مشقت ہوتی تھی کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، کھڑے ہونے کی اس کی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ سب معاملات تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے اور خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت ہی زیادہ تسلی دی اور آپ سے یہ فرمایا کہ آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جو نادار ہیں ان کی خبر گیری کرتے ہیں، اور امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو حق امور ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ صادق و امین رہتے ہیں۔ تو جس شخص میں یہ خوبیاں ساری کی ساری موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس وجہ سے آپ بالکل تسلی رکھیں، آپ کی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے جو کہ ان کتابوں کی اصل زبان تھی اس سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں اور ان کو یہ سارا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے جب یہ قصہ سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ لئن کنتی صدقتنی انہ لیأتی ناموس عیسیٰ، اگر یہ ساری باتیں جو تم مجھے بتا رہی ہو یہ بالکل سچی ہیں تو یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ساری باتیں سنی تو سنتے ہی انہیں یقین آ گیا کہ یہ بالکل برحق اور سچی باتیں ہیں، اور ورقہ بن نوفل نے اس کا اعتراف بھی کر لیا اور اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی فرمایا، اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مزید تسلی اور تشفی کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا ہے مجھے بتاؤ۔ آپ نے سب ساری چیزیں بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے آپ کو بھی تسلی دی اور بتایا کہ یہ بالکل برحق چیزیں ہیں، اور اگر میں نے اب کچھ مزید عمر پائی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور یہ بھی بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، ایک آپ کے اوپر ہی موقوف نہیں ہے، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا لوگ اسی کے دشمن ہو گئے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے گا تو میں آپ کی خوب مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ بن نوفل کو بہت زیادہ عمر نہیں ملی اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زمانہ گزرنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ ورقہ بن نوفل انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی تو وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو خواب میں سفید لباس میں دیکھا ہے، اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتے تو وہ سفید لباس میں نہ ہوتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اور مغفرت فرما دی، چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی تھی۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ بھی دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو گیا، اور وہ اس وجہ سے کہ تاکہ وحی کی جو دہشت اور جو خوف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے جاتا رہے اور آپ اس سے مانوس ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ وحی کا شوق بھی پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے اس کے اندر فاصلہ پیدا کیا گیا اور کچھ دنوں کے لیے وحی منقطع ہو گئی۔ ان سب باتوں کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلام کا حکم فرض کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز تھی، جو آپ کو پیش کی گئی اور آپ کو سکھائی گئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور اپنی ایڑی زمین کے اوپر ماری، اور اس کے اوپر مارنے کی وجہ سے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے اس چشمے سے وضو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو فرما لیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں امام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص رشتہ دار اور دوست احباب تھے صرف انہی کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئی، جن کا واقعہ اور قصہ پہلے ہی آ چکا ہے، اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل مشرف با اسلام ہوئے، اور تیسرے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے اور آپ کی زیر تربیت تھے، وہ اسلام قبول کر گئے۔ اور اس کے بعد پھر لوگ آہستہ آہستہ کر کے مسلمان ہونے لگے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو گھر والے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست احباب کو اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ اسلام لے آئے اور بالکل تأمل نہیں کیا اور بالکل بھی نہیں جھسکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر بھی میں نے اسلام پیش کیا وہ اسلام قبول کرنے میں اس نے تھوڑا سا تأمل کیا، غور و فکر کیا اور اس کو جھجک محسوس ہوئی، لیکن جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، تو انہیں بالکل بھی اس میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کوئی تأمل نہیں کیا اور جھجکے نہیں بالکل بھی، اور فوری طور پہ مسلمان ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کا لقب دیا، تصدیق کرنے والے۔ اور ویسے تو اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام لا چکے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت بچے تھے، بچپن میں تھے اپنے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، آپ کے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ تو باہر والوں میں سے اور مردوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور یہ آپ ہی کی فضیلت ہے کہ آپ نے بغیر کسی تأمل کے اور بغیر غور و فکر کے فوری طور پہ اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور اس کے بعد اسلام کی دعوت میں اور تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بہت سارے حضرات نے اسلام قبول کیا، اس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جو مشہور صحابی اور خلیفہ ثالث ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی میں یا کسی بھی جگہ پہ چھپ کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو طالب جو کہ حضرت علی کے والد ہیں وہ وہاں سے گزرے، اور اس وقت تک حضرت علی نے اپنے اسلام کا ان کو بتایا ہوا نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے دریافت کیا کہ اے بھتیجے یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف میں بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس ہدایت اور اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے یہ کہا کہ اے بھتیجے، میں اپنے آباء و اجداد کا دین تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی بھی شخص کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنے اس عہد کو اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا، اور جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی، چاہے وہ قریش میں سے ہو یا چاہے کوئی باہر کا شخص ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، اور حضرت ابو طالب نے پوری طرح آپ کی حفاظت فرمائی۔ لیکن حضرت ابو طالب آخر وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محنت بھی فرمائی اور آپ نے بہت زیادہ دعائیں بھی فرمائی، لیکن وہ خود اپنے اختیار سے اور مرضی سے ایمان نہ لائے، اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہی ان کا انتقال ہوا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اسی طرح سے پیش آیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت علی آپ کے دائیں طرف سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے ابو طالب گزرے اور حضرت جعفر بھی ان کے ساتھ تھے۔ ابو طالب نے جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت جعفر سے یہ فرمایا کہ اے بیٹا، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے بازو بن جاؤ اور جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، اور 31 یا 25 صحابہ کرام کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی طرح حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عباس کے دوست تھے اور عطر کی تجارت کیا کرتے تھے، وہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہیں جو بالکل ابتدائی اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے۔
حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں، اور حضرت خالد ابن سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں، اور ان کا واقعہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سوچنے کے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے بڑی مشقت اٹھائی، اور جب وہ اسلام لے آئے تو ان کے باپ نے مار مار کے، وہ فرماتے ہیں کہ لاٹھی جو ہے وہ میرے سر کے اوپر توڑ دی، اور مجھے اتنا مارا کہ میں زخمی ہو گیا، اور مجھے یہ کہا کہ اگر تم اس اسلام کے اوپر قائم رہو گے تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا، اور جتنی بھی میری جائیداد ہے، مال و دولت ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب وہ اسلام سے نہ پھرے تو ان کے باپ نے انہیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا، اور اپنے بیٹوں کو بھی یہ حکم دیا کہ اگر کسی نے بھی ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھا تو میں اس کو بھی اپنے گھر سے نکال دوں گا، اور اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی جو توحید تھی اس کی خاطر اپنا گھر بار، مال، اولاد اور جائیداد اور ساری کی ساری چیزیں، اپنا گھر بار اور ماں باپ سب کو قربان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں آیا تو اپنی خالہ سعدہ کو دیکھا جو کہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کچھ اشعار اس موقع پہ پڑھے، اور ان اشعار میں اسی قسم کی باتیں تھیں کہ نبی برحق تشریف لا چکے ہیں، اور ایک کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس طرح کی باتیں اس میں تھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ سے کہا کہ آپ تو ایسی چیز کا ذکر کر رہی ہیں کہ جس کا کبھی میں نے نام بھی نہیں سنا۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور قول ان کا سراسر فلاح و بہبود ہے، اور ان کا حال کامیاب ہے۔ اور یہ سب کہہ کے وہ اٹھ گئیں۔ اس بات کا حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ بڑا اثر ہوا، اور میں وہاں سے اٹھ کر غور و فکر میں پڑ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی میرے دوست تھے، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو پوچھا اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ اے عثمان، ماشاءاللہ تم ہوشیار اور سمجھدار ہو، حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہو۔ یہ بت کیا چیزیں ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں؟ اور کیا یہ بت اندھے اور بہرے نہیں ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم بے شک ایسے ہی ہیں جیسے تم کہتے ہو۔ اس پر ابو بکر نے کہا کہ واللہ تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا، یہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا پیام دے کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ تو یہ تمام باتیں سن کے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں ایسا بے خود ہوا اور بے اختیار ہوا کہ فوری طور پہ میری زبان پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ یہ کلمہ جاری ہو گیا، اور میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون، ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ اور ارقم بن ابو الارقم، یہ سب کے سب ان سب کو لے کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت عمار اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابتدا سے ہی کفر اور بت پرستی سے بیزار تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بت جو ہے وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے ہی ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا خیال ڈالا ہوا تھا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں خبر ملی تو وہ فوراً مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، اور خفیہ طور پہ آپ سے ملے اور آپ کی دعوت کو سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے پہلے تو اپنے بھائی کو بھیجا اور یہ کہا کہ جا کے ذرا تحقیق کر کے آؤ کہ مکہ مکرمہ میں جو نبی کے ظاہر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں وہ کس قسم کی ہیں۔ ان کے بھائی وہاں پہ گئے اور خبر کی تحقیق کر کے آئے، لیکن ان کا اطمینان نہیں ہوا۔ پھر وہ دوبارہ خود مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور وہاں پہ تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور فوری طور پہ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد
حرم شریف میں پہنچے اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کھلم کھلا کر دیا۔ اور جب یہ اعلان قریش نے سنا تو ان کو اتنا زیادہ مارا کہ مارتے مارتے زمین پہ لٹا دیا ان کو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف واپس چلے جاؤ، اور جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو تم واپس آ جانا۔ چنانچہ وہ اپنے قوم کی طرف چلے گئے، اپنے بھائی کو دین اسلام کی دعوت دی، اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ والدہ اور بھائی بھی اسلام لے آئے، اور ساتھ ساتھ آدھا قبیلہ بھی ان کا اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ 3 سال تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے قریبی احباب کو اور قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے قریش کو پکارا، اور ہر قبیلے کا نام لے کر آپ نے پکارا، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بے شک ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ تو ہمیشہ سے سچ بولتے ہیں اور ہم نے سچائی کے علاوہ آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو یہ سن کے ابو لہب جو کہ آپ کا سگا چچا تھا، اس نے یہ کہا کہ تف ہے تجھ پر، نعوذ باللہ، کیا ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، تف تو ابو لہب کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی۔ یہ جو ابو لہب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور سگا چچا ہے، لیکن یہ جب سے آپ کو نبوت ملی اس وقت سے لے کے اپنے مرنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں، آپ کی مخالفت میں اور مذاق اڑانے میں سب سے زیادہ آگے آگے رہا۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک بھینگا شخص ہے جو لوگوں کو یہ کہتا جا رہا ہے کہ لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ ساحر ہیں اور اس طرح آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور آخر تک اس کا یہی حال رہا، اپنے مرنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی کرتا رہا اور مذاق اڑاتا رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ تھوڑا سا غلہ جمع کرو اور بکری کی دستی بھی لے کے آؤ اور دودھ کا ایک پیالہ بھی لاؤ۔ چنانچہ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلایا اور کم و بیش 40 لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے جو گوشت تھا بکری کا اس کو اپنے منہ سے چیرا اور اس کو پیالے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ۔ چنانچہ وہ 40 لوگ تھے اور گوشت جو ہے وہ تھوڑا سا تھا، پھر بھی وہ سارے کے سارے لوگ اچھی طرح کھا پی کے فارغ ہو گئے اور پھر بھی اس میں سے گوشت بچ گیا۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو ابو لہب جو اس مجلس میں موجود تھا اس نے کہا کہ یہ محمد نے تو اس کھانے کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کہہ کے کہا کہ بھائی سب یہاں سے منتشر ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ سب کے سب وہاں سے منتشر ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے ان کو جمع فرمایا تھا اور دین اسلام کی دعوت آپ دینا چاہ رہے تھے وہ دعوت آپ نہ دے سکے۔ اگلے دن پھر آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے دودھ لاؤ اور گوشت لے کے آؤ۔ چنانچہ جب یہ سب آ گیا اور آپ نے سب کو کھلا دیا تو اس کے بعد آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، اور جب دین اسلام کی دعوت دی تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دعوت دے دی، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ آپ نے پورا فرما دیا۔ ابو لہب جو کہ ہر طرح سے آپ کی مخالفت میں پیش تھا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو عتبہ اور عتیبہ کو یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا ان دونوں سے نکاح ہونا تھا اور یا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی ہونی تھی، تو ان سے یہ کہا کہ اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور تم ان دونوں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ان دونوں نے
آپ کی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے نکاح سے فارغ کر دیا، اور اس کے بعد یہ دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آ گئیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور بھی بہت سے فضائل ہیں ان کے، لیکن ان کے علاوہ ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام جو کہ 1,24,000 ہوئے ہیں، ان میں سے کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد صحابی ہیں جن کے نکاح میں سید الانبیاء اور تمام انبیاء کرام کے سردار کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، اور ایک وقت میں نہیں آئیں۔ پہلے جو ہے وہ ایک صاحبزادی آئیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی کا نکاح ان سے فرما دیا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دینی شروع کی اور بتوں کی حقیقت ان کو بتانی شروع کی، تو قریش ایک دم غصے میں آ گئے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یہ کہا کہ بھائی اپنے بھتیجے کو تم ذرا سمجھاؤ، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کر دوبارہ واپس بھیج دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ واپس دوبارہ سے آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتے رہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہے، اور ہم جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تو حضرت ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو آپ بھی فکر مند ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہیں بتایا کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے، لہٰذا تم مجھ پر رحم کرو اور اپنے پر بھی رحم کھاؤ اور میرے اوپر ناقابل تحمل بوجھ نہ ڈالو۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ شاید ابو طالب بھی اب میری مدد سے اور میری حمایت سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دل سے یہ فرمایا کہ اے چچا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے آواز دی اور یہ کہا کہ تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب آپ کی امداد اور حمایت کے اوپر تلے ہوئے ہیں، تو تیسری بار مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یہ عمار ابن ولید قریش کا بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور عقل مند نوجوان ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور نبی کریم اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، چونکہ انہوں نے ہماری قوم میں تفریق ڈال دی ہے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو قتل کر دیں گے تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور آپ ان کے بدلے میں یہ عمار ابن ولید کو اپنے پاس رکھ لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں اور پرورش کروں، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب نے بالکل صاف منع کر دیا، اور اس کے بعد ابو طالب نے بنو ہاشم کو اور بنو المطلب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور حمایت کی دعوت دی۔ چنانچہ ابو طالب کی اس دعوت پہ سب نے لبیک کہا اور سب آپ کی حمایت اور نصرت میں شریک ہو گئے۔ البتہ ابو لہب جو کہ آپ کا چچا تھا، وہ پھر بھی آپ کی مخالفت پہ ہی کمر بستہ رہا اور مستقل آپ کی مخالفت کرتا رہا۔ اس کے بعد قریش نے جب یہ دیکھا کہ اب بھی آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے مختلف حربے آزمانے شروع کر دیے، طرح طرح سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے لگے، اور جو بھی مسلمان ہوتا اس کو بری طرح سے مارتے پیٹتے، اس کو گھسیٹتے اور اس کی ذلت کرتے، رسوائی کرتے۔ لیکن پھر بھی جو حضرات مسلمان ہو چکے تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے دل میں دین اسلام اس طرح سے رچ بس چکا تھا کہ انہوں نے بالکل اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنا بھی گوارا نہ کیا،
اور ان تمام تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کرتے رہے۔ یہ کس قسم کی تکلیفیں تھیں اور قریش نے کس کس طرح اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ہماری کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔